درود پڑھیے گا بآواز بلند تر سلامات۔ ملتمس ہوں شاعر آل عمران جناب شوکت رضا شوکت صاحب سے آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا مولا کائنات امام علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ درود پڑھتے ہیں مل کے بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین منتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ نعوذ علی مظہر تجید عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سیجری بعلی 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 صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں، جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد۔ خادمین امام علی مقام کی یہ نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دامِ درم سکھنے آج کی سزاداری میں جس کا جتنا حصہ ہے مالک اسے اجر عطا فرمائے۔ کائنات کا اللہ کشمیر کے نہتے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ مالک پاک آرمی کو اپنی کوششوں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ وسیم بھائی اور وہ سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں مالکن سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ عرفان بھائی سے لے کے فیصل شاہ جی سے لے کے آخری ماتمی تک، ماں آصف شاہ باغ اور انفر شاہ جی سے، خبر بھائی سے لے کے آخری باہر والے عزدار تک، جس نے جو دعا میری ذمہ لگائی ہے، بزرگ مجھے ملے ہیں ان کا نام مجھے نہیں آتا، نظامت کرتے رہے، بیمار ہیں، باہر تشریف فرما ہے، مالک انہیں شفائی کلی عطا فرمائے۔ انکل شبیر باسط بادشاہ اور سب کو مالک شفائی کلی عطا فرمائے۔ بہت بڑے بادشاہ سے منسوب ہے یہ مجلس، میں منت کروں گا آمین کہنا، میرے اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے، عزادار گھروں کے بیٹوں کو رزق عطا فرمائے۔ میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ نعیم الطاف صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، مجلسوں کی زینت ہے، دعا مانگ رہے ہیں، مالک انہیں اپنا گھر عطا فرمائے تاکہ اس پہ غازی کا علم لگا سکے۔ درود پڑھ دو مل کے بلند آواز۔ ہے اجازت؟ اجازت ہو تو میں نوکری شروع کر دوں۔ کافی دیر ہو گئی، میں حاضر خدمت تھا، 10 سے 11 کا حکم تھا مجھے، بہرحال تاخیر ہو گئی، کوشش کرتا ہوں
جتنا آپ سن لیں اتنا پڑھ لیں، 20-25 منٹ رہ گئے آپ کے حصے کے، پھر بھی میں پوری کوشش کروں گا۔ جب علم العادات سے وابستہ لوگ 14 کا جمل صغیر نکالتے ہیں تو وہ 5 ہوتا ہے۔ سلامت رہو، سلامت نہیں بولو، سر سے نہیں بولو میرے ساتھ پلیز، میرے ساتھ زبان سے بولنا ہے میرا چاند، ناراض نہیں ہو۔ میں نے گزارش کی ہے کہ علم العادات سے وابستہ لوگ جب 14 کا جمل صغیر نکالتے ہیں، یعنی 14 کو جمع کرتے ہیں، تو پھر 4 اور 1 یہ ترتیب ہماری بنائی نہیں ہے، علم العادات نے بھی اسے کہیں سے اخذ ہی کیا ہے۔ بسم اللہ یا علی مدد۔ علم العادات نے بھی، وقار دیجیے نجب بھائی سلامت رہو، علم العادات نے بھی اسے کہیں سے علی حاصل ہی کیا ہے۔ اگر آپ 14 کا جمل صغیر نکال کے اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں گنیں تو بات بڑی واضح ہو جائے گی۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 سمیٹو تو 5 پھیلاؤ۔ آپ ہزاروں سال کے خدا کے لیے ہاتھ اونچے رہے، یہ معیار پہن لے، بات سننے کا یہ معیار پہن لے۔ جی بچے، جی میرا پتر، جی میرا سعید، غازی اس طرح دے۔ بار بار ان 4 حصوں کے لیے حکم ہے، اور ظاہر ہے یہ موضوع جو ہے اس میں اب اس وقت میں سرکار موسیٰ کاظم بادشاہ تو نہیں پڑھ پاؤں گا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مولا رضا ہی پڑھنے کے لیے پتہ نہیں کتنی میری سے درکار ہے، تو ہاں میری مجال ہے، میری 1000 مجال ہے، میری کیا اوقات ہے، لیکن میں ایک بات سمجھانے کے لیے، اگر آپ اس ترتیب کو دیکھیں گے تو 14 میں سے 4 محمد ہیں، اس میں کوئی مشکل تو نہیں تھی بیٹا، آپ سوچ میں پڑے ہوئے، اس میں کیا مشکل تھا؟ آپ بھی کیا بات ہے؟ 14 میں سے 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں۔ پہلا محمد خود محمد، دوسرا محمد باقر، تیسرا محمد تقی، چوتھا محمد قائم، پہلا علی خود علی، دوسرا علی زین العابدین، تیسرا علی رضا، چوتھا علی نقی، پہلا حسن خود حسن، دوسرا حسن عسکری، جس کے اپنے گھر میں اس جیسا نہ ہو اسے شریعت میں ہو جائے۔ سلام ہے بابا آپ کو، بی بی ہے، ہاتھ اونچے رہے، رفیوں میں روچہ، جی بھر سفیر، یہ ہاتھ اونچے ہی رون، ہاں شہید رل کے حیدری۔ جی وہ بابا سب جائے۔ مجھے وہ تاریخ بھی یاد نہیں، کرشن نگر کے یہ مصرے پڑھے میں نے، مجھے کسی ماتمی نے کہا جی وہ مصرے سنا دیں، وہ مصرے سنو جو حکم نظم کا ہے اس کی تعمیل اور اسی پہ راضی رہنا۔ صورت سیرت کردار کرم موجود ہے ان سرداروں میں۔ علی توجہ، ہمیں وقار دیا، مولا تمہیں اور عزت دے، تمہارا کرم سلامت دے۔ بہت اچھا شعر کہتا ہے یہ بچہ، بہت اچھا پڑھتا ہے، اللہ اسے اور عزت دے عطا فرمائے۔ صورت سیرت کردار کرم، صورت سیرت کردار کرم موجود ہے ان سرداروں میں، توحید کا فن بھی ظاہر ہے ان طیب نقش نگاروں میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی بابا جی، جی سلام ہے میرا۔
صورت سیرت کردار کرم موجود ہے ان سرداروں میں. توحید کا فن بھی اس کا بات دی کیا بات ہے میری تے کمزوریوں کو نہ اوکھی گل تے بولدا ہے. توحید کا فن بھی ظاہر ہے ان طیب نقش نگاروں میں. حیدر عابد ضامن ہادی, حیدر عابد ضامن ہادی. ایک بار پھر پڑھ رہا ہوں. حیدر عابد ضامن ہادی. القاب بدلتے رہتے ہیں. یہ 4 علی ہیں 14 میں کچھ فرق نہیں ہے. شاباش. جتنے ہاتھ علی کے ہیں اتنے اونچا ہے حیدری. اتنا سے اشارہ والوں میں آپ کے فخر کیا کہتے ہیں؟ بی بی آپ کو عزت دے. دعا کا شکریہ. یہ 4 علی ہیں 14 میں کچھ فرق نہیں. ہر علی کے حصے میں مہربانی بی بی آپ کو عزت دے. ہر علی کے حصے میں کچھ ایسے فضائل آئے ہیں جو اسی کی شناخت بن گئے. مثلا جس علی کا ذکر آج ہے میں ذمہ داری قبول کر رہا ہوں. میں آج کی اس مجلس کے 22 سفر سے لے کے اپنی قبر کی رات تک پسین ممبر میں ذمہ داری قبول کر رہا ہوں. اس علی کا وعدہ ہے کہ جو میری قبر کی زیارت کے لیے آئے گا میں اس کی قبر میں اس کی زیارت کے لیے بڑے ہی تو خلقہ کو سمجھتے تھے کبھی معاشیہ سیدھے ہوگی بول سکے. جی 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 اولادی سنے نے. اللہ اکبر. اچھا بھائی جان بی بی سلامت رکھے. اچھا چلیں مولا خیر کرے. ہاں یہ بھی ٹھیک. میں جا رہا ہوں بات مولا خیر کرے. مجھے کل اس وقت انشاءاللہ سکر پڑھنا ہے. مجھے زندگی بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جو اس علی کی زیارت کے لیے جائے گا یہ علی اس کی قبر میں یعنی یہ رضا کے زوار کو ملے گا. ہر مومن کی قبر میں ایک علی آئے گا. جو بار بیٹھے ہو وہیں سے ہاتھ اٹھاؤ. حیدری ہر مومن کی قبر میں ایک علی آئے گا. لیکن جو مسجد چلا جائے گا اس کی قبر میں پھر علی نہیں علی این آئیں گے. دکھی کیا اس بندے نے جسے سمجھ آئی اور وہ نہیں بولا. سلامت رہیں آپ. میں آپ کا شکر گزار ہو گیا مقرور ہو گیا. 14 کی قسم میں داد والی گلی سے آگے نکل گیا ہوں. یہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ بولے. وقار بہت بڑا نام ہے استاد رضا سرسوی انڈین شاعری کا. میں مالکوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں 110 بندہ میرے ساتھ تھا اور میں مشہد بادشاہ کے دسترخوان پہ داخل ہو رہا تھا. استاد رضا سرسوی دوسرے دروازے سے آ رہے تھے. ملاقات ہو گئی. بہت بڑا نام ہے انڈیا کی شاعری کا. مجھے کہنے لگے بھائی شوکت میاں میں ان لوگوں سے ذکر کرتا رہا ہوں کہ شوکت بیٹا آیا ہوا اور میں تمہیں سناؤں گا. لوگ مولا کے دربار میں کھڑے ہوئے تمہارے بارے میں مشہور ہے تم فلپدی شعر کہہ لیتے ہو. مولا کے دربار میں مولا کے حرم میں کھڑے ہوئے حرم کا واسطہ ذرا بتاؤ تو صحیح فلپدی کیسا لگ رہا ہے. میں نے کہا جی دربار ہے تحلیل ہے دنیا ہے جمی ہے اللہ بھی زمین پر جو کہیں ہے. جی کو غازی سمیری
میں کا دربار ہے، دہلیز ہے، دنیا ہے جبی ہے، اللہ بھی زمین پر جو کہیں ہے تو میں سر پہ آ جاؤں گا اگر تم نے سر پھیر ہلا دیا تو میں شوکت رہوں، میں خود سر پھیرا ہوں تو میرے سامنے سر پھیر دیتا ہے۔ دربار ہے، دہلیز ہے، دنیا ہے جبی ہے، اللہ بھی زمین پر جو کہیں ہے تو یہی ہے۔ 100 جان سے 100 بار لگا دے کوئی فتویٰ، جنت اگر اس سے بھی حسین ہے تو نہیں۔ کیا آپ نے میرے ساتھ مجھے لیٹ کر کے 100 جان سے 100 بار لگا دے کوئی فتویٰ، جنت اگر اس سے بھی حسین ہے تو بی بی آپ کو عزت سلامت رہے، یہ تجزیہ، یہ تبصرہ، یہ صلاحیت قائم رہے۔ شعر کہنا بڑا مشکل ہے، شعر سننا بھی اتنا مشکل ہے۔ اردو زبان کی خطابت میں منبر پہ سب سے مشکل کام ہے شاعری۔ میری 1000 مجال ہے، میں مولا کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں۔ جو بات ایک خطیب کو 1 گھنٹے میں کرنی ہوتی ہے، بعض اوقات شاعر 1 منٹ میں کر لیتا ہے۔ پھر آپ کو جتنی داد 1 گھنٹے میں خطیب کو دینی ہے، اتنی 1 قطعے میں شاعر کو دینی پڑے گی۔ حق یہی بنتا ہے، منصف بنو تو پھر کہیں جا کے یہ بات ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ کچھ اعزاز میں گزارش کر رہا تھا، میری اس بادشاہ کے حصے میں، ہاتھ کھول میرا بچہ، میرے اس بادشاہ کے حصے میں ایسے آئے ہیں جو صرف اسی کی شناخت بن گئے۔ مثلا مامون نے میرے مولا کو ولی عہدی کی پیشکش کی، جب کسی نے طنز کیا، آپ مامون کے ولی عہد ہو گئے، آپ مامون کے ولی عہد ہو گئے، آپ تو اسے حق میں ہی نہیں سمجھتے۔ اور ہم نے تمہیں بتایا نا کہ یوسف کیسا ہے۔ جنت میں لے آیا مجھے، اتنے مشکل جملے کی اتنی بڑی دعوت کہاں لے آیا مجھے؟ اور میں یوسف ہی تو تمہیں ہم نے سمجھانا ہے نا۔ ولی عہدی کی پیشکش ہوئی میرے اس بادشاہ کو، تخت کی پیشکش ہوئی جسے ٹھکرا دیا میرے بادشاہ نے۔ اور میری یہ بات محشر کی فجر تک یاد رکھنا کہ علی سلطان کے بعد میرے آخری بادشاہ تک، عسکری بادشاہ تک، ہر دور میں ہر دور کے سلطان کو تخت کی پیشکش ہوئی ہے، اور ہر دور کے سلطان نے تخت کو، حکومت کو، دولت کو یہ کہہ کے ٹھکرایا ہے کہ جسے باپ نے طلاق دی ہو وہ بیٹے کو بھائی سلامت ہو، بات تو نہیں ہے نا؟ راضی عزت دے، راضی عزت دے، اگر جی جیئے آپ 1000 سال جیو، آپ جیو، آپ سلامت رہو۔ یہ بچے سلامت رہے، یہ معیار قائم رہے۔ بلکہ 12 نوکر
اذنی ولی عہدی کی پیشکش، تخت حکومت کی پیشکش، جسے ٹھکرا دیا میرے مولا نے۔ نیشپور کے بھرے بازار میں لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں میرے بادشاہ نے گھوڑے کے جین پہ کھڑے ہو کے خطاب کیا۔ گھوڑے کے زین پہ کھڑے ہو کے خطاب کیا میرے بادشاہ نے۔ یہ کچھ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، آپ اگر توجہ کریں، یہی کیا ہے کربلا کے میدان میں غازی نے۔ جب قاسم لڑ رہے تھے تو سرکار عباس گھوڑے کی زین پہ سوار ہو کے گھوڑا چلتا رہا اور عباس قاسم کو بتاتے رہتے ہیں۔ بولا کرو، ذکر حسین میں بولا کرو، بندہ عزتدار ہو جاتا ہے۔ نہیں میرا پتر، جیو میرا بیٹا۔ اللہ اکبر۔ گھوڑے کے دن پہ خطاب کیا جس میں فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخلا فی حسنی آمنا من عذابی و عذاب اللہ۔ لا الہ الا اللہ حسنی ہے، ہمارا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ہماری ولایت اور شرطوں میں سے آل محمد کی ولایت عذاب الہی سے بچنے کے لیے شرط ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نوکر ہوں، ہاں کچھ عزتیں ایسی ہیں جو صرف میرے اس بادشاہ کے حصے میں آئی۔